قرآن کریم کے انداز تخاطب اور آڈینس کو مخاطب کرنے کا انداز اور دیگر مذہبی کتابوں کے میتھڈولوجی میں فرق یہ ہے کہ قرآن انسان کو اس کی اصل فطرت کے تقاضوں کے مطابق مخاطب کرتا ہے، انتہائی آسان اور ایزی وے میں، جس کو ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی زبان کے اندر قرآن کریم کے معانی کو ترجمہ کر دیا جائے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، جبکہ دیگر مذہبی کتابوں کا حال یہ ہے کہ فلسفی اور ریٹورک لاجک سے اس قدر بھری ہوئی ہے کہ آپ 1 پیج 2 پیج 10 پیج پڑھتے چلے جائیں، کہنے کا مقصود کیا ہے اور کس قسم کے دیو مالائی قصے بیان کیے جا رہے ہیں، انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ قرآن کا انداز ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم انسان کو اس کی فطرت کی آواز دے کر مخاطب کرتا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا رخ پھیر دو اس دین کی طرف جو بہت ہی آسان ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ رب العالمین کی وہ فطرت جس پر اللہ نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو سوچنے، سمجھنے اور عقل رکھنے کی صلاحیت دی ہے، اور ہر انسان خواہ وہ کتنا ہی اپنے دین، اپنے ریلیجن اور اپنے مذہب سے دور بھاگے، زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں معبود حقیقی کی تلاش میں آپ اسے مگن پاؤ گے۔ اگر معبود حقیقی سے وہ آشنا ہو جائے تو ٹھیک ہے، فبیہا و نعمت، اور اگر نہ ہو تو انسان پھر اپنی عقل سے معبود بنا لیتا ہے، کوئی دریا کو پوجتا ہے، کوئی سورج کو پوجنے لگ جاتا ہے، کبھی پتھر کو اپنے لیے نفع بخش سمجھتا ہے، کبھی سانپ سے خوف محسوس کرتا ہے، اور کچھ نہیں تو بعض ایسے ایتھیسٹ بھی ملے گے جو اپنے نفس کی اور اپنے مال کی پوجا کرتے ہیں۔ تو آپ قدیم زمانے سے دیکھتے چلے آئیں، انسان کسی نہ کسی گوشے کے اندر اپنی زندگی کے معبود کو تلاش کرنے کے لیے بےتاب ضرور ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس پر میرا یقین ہو کہ اس کی عبادت کی جانے چاہیے، اس کی پرارتھنا کی جانی چاہیے۔ تو جب انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ معبود کو اور جس کی پرارتھنا کی جائے اس کو تلاش کرے، تو پھر انسان سب سے افضل ترین چیز اور جو اس کی فطرت میں ودیعت شدہ چیز ہے، اور سارے معبودان کے اندر کمپیئر کرنے کے بعد سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ چیز جو کسی انسان کے ذہن میں آ سکتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کا تصور ہے، تو پھر انسان اس کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فطرت انسانی کو مخاطب کرتے ہوئے ایسے ہی کئی سوالات کیے ہیں۔ اَفِی اللَّهِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا انہیں آسمان اور زمین کے اس اللہ میں شک ہے جس نے اس آسمان اور زمین کے نظام کو پیدا کیا؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ اپنے آپ پیدا ہو گئے یا ان کا بھی کوئی خالق ہے؟ ام خلقوا السماوات والارض، یا خود انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کر لیا ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے قرآن کریم نے جب اہل ایمان کو ایڈریس کیا، مخاطب کیا، تو قرآن کی آیتوں میں آپ یہ ضرور پاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے یقین رکھا۔ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کانفیڈنس کے لفظ کا یوز کیا گیا، لیکن آسمان و زمین پر غور کرنے والے اور یہ آسٹرولوجیز جو اپنی تحقیقات سے دنیا کے آفاق تک پہنچتے ہیں، ان کے لیے جب قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا تو کہا کہ وہ شک میں ہیں، الا انہم فی میریہ، کہ اتنی ساری آیتوں پر غور کرنے کے بعد بھی وہ یقین پر نہیں پہنچے، وہ شک میں موجود ہیں۔
تو قرآن کریم کا انسان کو مخاطب کرنے کا جو انداز ہے وہ دیگر مذاہب کی طرح خشک اور گھسا پٹا قدیم اور فلسفی انداز نہیں ہے۔ قرآن ان چیزوں کا سہارا نہیں لیتا، بلکہ قرآن کریم نے انتہائی زیادہ حسین اور ادبی انداز میں جو انسان کے سمجھ میں آ جائے، اس کی فطرت سلیمہ کو مخاطب کرے، ایسے انداز کو اپنا کر واضح نشانیاں اور واضح ثبوت اس بات کے پیش کیے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اور ہم اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو اس یونیورسل ورڈ کے اندر ان کے سامنے پیش کر کے رکھ دیں گے۔ وفی انفسہم، اور خود ان کی اپنی ذات میں وہ غور کرے کہ انسان کی تخلیق اور پیدائش کیسے ہوئی ہے، اور انسان کی اس تخلیق کا ذکر کس مذہبی کتاب نے کیا ہے۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے کہ حق بات کیا ہے۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ تو سینکڑوں آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے وجود کے اوپر ایسا دل دہلانے والا کلام پیش کیا ہے کہ اگر انسان آنکھیں کھول کر انہیں پڑھیں اور انہیں سمجھے تو اللہ رب العالمین کی وجود اور اس کی عبادت کی گواہی اس کے دل میں آ جائے۔ ایسی نشانیاں اور ایسی واضح ایویڈنس جو ہر انصاف پسند شخص کو یہ کہنے پر مجبور کر سکتی ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ رب بڑی شان والا ہے جس نے انتہائی کاریگری کے ساتھ اس پوری کائنات کو تخلیق دیا۔ تو اللہ رب العالمین کے اس کلام پاک پر غور کرنے سے جو دلائل ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے دلائل ہیں۔ نمبر 1، اس یونیورسل ورلڈ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو سسٹم بنایا ہے، سورج اور چاند کے ڈسٹنس، زمین کے اس کے اطراف میں گھومنے، اور ہر چیز اور ہر سیارے اور گیلیکسیز کا آپس کے اندر تعامل، یہاں تک کہ بعض سائنسدانوں نے یہاں تک ذکر فرمایا ہے کہ اگر یہ جو ڈسٹنس ہے اس میں 0.5% کا بھی اگر ڈسٹنگش اور فرق آ جائے تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ایک قانون کے ماتحت ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے وہ دلائل جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے ان کا تعلق کاؤز اینڈ فیکٹ سے ہے، اسباب اور علل۔ تسلسل کا یہ سلسلہ کہ ایک چیز پہلے موجود تھی، اس چیز کا جو کاؤز ہے، اس کے وجود کا جو سبب ہے، ریزن ہے، اس سے پہلے اور ایک چیز ہے، جیسے ڈاروین کا نظریہ ہے، اور حاشا و کلا ڈاروین اور قرآن کے نظریے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بگ بینگ تھیری ہے، بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کی آیت کانت رتقا ففتقناہما سے استدلال کے ذریعے کہ جو تھیری دریافت کی گئی یورپ کے اندر بگ بینگ کے نام سے، اس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، جبکہ اس کی کوئی واضح دلیل اور ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جتنے بھی تھیریز بیان کیے گئے، خواہ وہ سیگمنٹ فرائڈ کی ہو یا بگ بینگ تھیری ہو، تو اس میں سب سے زیادہ قریب اور عقل میں آنے والی بات بگ بینگ تھیری کے اندر بیان کی گئی ہے۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے، ہمارے ماننے اور یورپ کے ماننے میں فرق یہ ہے کہ یورپ کا کہنا ہے کہ بگ بینگ تھیری کے تسلسل کے حساب سے کائنات ایک ذرہ تھی اور اس ذرے کا کوئی وجود نہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ اگر وہ کائنات پہلے ذرہ بھی تھی اور انفجار عظیم واقع بھی ہوا ہے،
تو اس کا سبب اور اس کا کاؤز اور یہ جو سلسلہ ہے یہ اللہ رب العالمین کی ذات پر جا کے رکتا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے خالق ہے اور ذرہ ہمیشہ سے مخلوق ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو قرآن کریم نے بیان کیا وہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بہت ساری مصلحتوں، حکمتوں اور فائدوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ کائنات بلا وجہ نہیں پیدا کی گئی، اس کی اپنی حکمتیں ہیں، اس کے اپنے اصول ہیں۔ تو اگر ہم ان آیات پر اگر ہم غور کریں جن میں اللہ رب العالمین نے ان اسباب اور ان کاؤز اور ان فیکٹس کو ذکر کیا ہے جس کی بنیاد پر اس کے حکیمانہ قدرت اور اس کے مطلق سامع ہونے کے دلائل قائم ہوتے ہیں، تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اس کائنات کی تخلیق اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں انسان بنایا، پھر تم زمین میں پھیلتے گئے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں بنائی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو پیدا کیا۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا مختلف ہونا بھی اس رب کی نشانی میں سے ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مندوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا، اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برساتا ہے جس کے ذریعے سے مردہ زمین کو دوبارہ زندگی ملتی ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن کریم انسان کو اس کی عقل کے استعمال کی دعوت دیتا ہے، اور انتہائی آسان اور واضح الفاظ کے اندر اس کی فطرت کو ٹٹولتا ہے۔ یہ خاصیت اور یہ ایٹریبیوٹس قرآن کے علاوہ آپ کو کسی بھی مذہبی کتاب کے اندر دستیاب نہیں ہے۔